اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو مختلف لوگ جو ہیں مختلف طرح سے کرتے آئے ہیں کہ کیا میں درود پڑھ کر اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے دل کو ہدیہ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو میں درود پڑھ کے ہدیہ کر دوں اپنے سر کو۔ اچھا دیکھیں، ہر اس طرح کے معاملے میں نا آپ ہمیشہ پہلے دیکھا کیجئے کہ قرآن شریف میں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں آپ کو کیا ارشاد ملتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بھی کامنٹس اور کچھ شیئر کیے تھے لوگوں نے کہ میری ساس کا بیہیویئر یا رویہ میرے سے بہت خراب تھا تو میں نے اپنی ساس کو درود پڑھ کے ہدیہ کرنا شروع کر دیے۔ اچھا دیکھیں، قرآن شریف اور حدیث میں جس طرح ذکر آپ دیکھیں گے درود شریف کے بارے میں، درود شریف کو پڑھنے کے بارے میں، اور خاص طور پہ درود شریف کی وہ 40 احادیث جو بہت مشہور ہیں، تو ان سب میں آپ کو اس طرح کی کوئی مثال یا بات نہیں ملتی۔ اس کے بعد آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پریکٹسز کو دیکھیں کہ وہ کیا ایسا کوئی کام کرتے تھے، کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایسے کوئی اعمال تھے، ان میں بھی ہمیں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے گزرے ہیں ان کو دیکھیں، کیا کسی ولی اللہ نے اس طرح کی بات کہی ہو یا بتائی ہو، تو ایسا کچھ نہیں ملتا۔ یہ بعض باتیں دیکھیں، بعض باتیں اور بہت سے کام سارے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ اوور دا ٹائم اپنے ایکسپیرئنس سے یا کسی بھی طرح ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس معاملے میں پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ کیا آج تک کبھی کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یا جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت عطا کی ہو تو کیا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ بات بولی ہے خواب میں، مراقبے میں، کہ اگر تمہارے جسم میں کہیں درد ہو تو ہدیہ کر لیا کرو، یا جو تمہارے سے اچھا سلوک نہ کر رہا ہو اس کو ہدیہ کر دیا کرو؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے چند لوگوں سے اس بات کے بارے میں پوچھا بھی تھا، اور وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ جو لاکھوں کروڑوں میں درود شریف پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت بھی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہمیں ایسا کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا گیا۔ چلیں، یہ تو ایک وہ باتیں ہوگی نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کیا ایسا کوئی عمل ہمیں پیچھے اپنے بزرگوں سے ملتا ہے، یا کوئی ارشاد فرمایا گیا ہو خواب میں یا کچھ ایسی بات ہو۔ اب آپ دیکھیں، ایک بڑی جنرل سی بات ہے، دیکھیں درود شریف کوئی عام عمل نہیں ہے، درود شریف ایک بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، ایک وہ واحد عمل ہے، وہ واحد اعلیٰ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، تم لوگ بھی ایمان والو حضور پاک کی ذات مبارکہ پہ رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب آپ درود ابراہیم کا مطلب دیکھ لیجئے، اس میں نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کا ذکر کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل مبارک کا ذکر کیا گیا۔ اب آپ یہ جو ایک پریکٹس یا ایک رواج جو چل پڑا ہے، اب آپ اس کو دیکھ لیں، دیکھیں کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ جو اتنا اعلیٰ عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل جو خالص آپ نے اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے، ہمیں خالص حضور پاک کی محبت میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جس عمل میں ہم کسی عام ہستی کا نام نہیں لے رہے، ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، ہم لوگ حضور پاک کی آل مبارک کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم وہ پڑھیں اور پھر نعوذ باللہ میں کہوں اچھا میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، میں اپنی ٹانگ کو ہدیہ کر دوں۔ اور دیکھیں، اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے یا اس کا رواج یا اس کو پریکٹس کو پھیلانا شروع کر دیں گے، تو خالی خواتین کی میں بات کرتی ہوں، خواتین کو تو سر سے لے کے پیر تک 100 قسم کے مسئلے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو خواتین کو ہوتا ہے وہ ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے، کبھی یوٹرس کا پرابلم ہوتا ہے، یعنی کہ 100 طرح کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو صرف خواتین جانتی ہیں۔ تو پھر بتائیں ایسے معاملات میں کہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ درود شریف جیسا اعلیٰ کلام ہم پڑھیں اور کہیں جی کہ اچھا یہ تو میرے ہارمونلز پرابلم ہے، ان کو میں نے ہدیہ کر دیا، اپنی یوٹرس کو ہدیہ کر دیا، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی عجیب سی بات ہو جائے گی۔ اب اسی طرح دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی ساس کا بیہیویئر آپ سے ٹھیک نہیں اور آپ نے اپنی ساس کی روح کو درود شریف ہدیہ کرنا شروع کر دیا، کوئی آپ پہ بہتان تراشی کر رہا ہے، آپ نے اس کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ عمل بھی اگر پھیلتا چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح بہت سی غلط روایات جنم لیتی ہیں۔ اس طرح کے کتنے کیسز آئے ہیں جہاں پر لڑکا یا لڑکی وہ بات بول رہے ہیں کہ جن سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں وہ نان مسلم ہے، تو کیا ہم درود شریف پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کر دیں تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے؟ آپ خود سوچیں اس بات کو
اس طرح تو پھر یہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے اچھا آج کل فلسطین کی جنگ چل رہی ہے تو اسرائیلی فوجیوں کو درود شریف پڑھ پڑھ کر ہدیہ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ باز آ جائیں گے مسلمانوں پر ظلم کرنے سے۔ آپ دیکھیں کہ جب طائف والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی اور ایمان کی دعا کی تھی۔ اچھا، اسی طرح کا ایک اور عمل یہ بھی سٹارٹ ہوا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں اور اس درود شریف کے موکلات کو آپ ہدیہ کرنا شروع کر دیں، یا آپ جنوں کو ہدیہ کریں تو پھر یہ سارے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا وسیلہ عطا کر دیا، اہل بیت کا وسیلہ ہمیں عطا کر دیا گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ چھوڑ کر جنوں اور موکلات کے وسیلے پکڑیں؟ یہ تو ایسے بات ہو گئی کہ ہم نعوذ باللہ یہ سوچیں کہ میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر کے دعا مانگتی ہوں، نہیں، وہ شاید وسیلہ قبول نہ ہو اور یہ والا وسیلہ جو ہے نا یہ زیادہ قبول ہو جائے گا۔ اب ان باتوں کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جیسے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں فرشتے جو ہیں وہ آپ کا درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلامتی بھیجنے کا وعدہ کیا، رحمتیں بھیجنے کا وعدہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو درود شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آپ وہ درود شریف اپنے جسم کے اعضاء کو یا جنوں کو یا موکلات کو یا ساس کی روح کو ان کو ہدیہ کریں گے۔ جو کلمات ہیں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا آپ درود شریف میں جب ایڈ کرتے ہیں کہ حضور پاک کی آل مبارک پہ رحمت اور سلام ہو، اتنے اعلیٰ ہستیوں کا ذکر ہو، تو ہم ان کو اپنے جسم کو ہدیہ کریں یا دوسرے عام انسانوں کو ہدیہ کریں، دیکھیں یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ درود شریف جیسی اتنی بڑی نعمت کی بہت بڑی بے قدری ہے۔ میرے پاس ریفرنس موجود نہیں ہے، ایک جگہ یہ واقعہ پڑا تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم درود شریف پڑھو، اور پھر بہت سارے صحابی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو روایت کیا کہ جب بھی ان کی ٹانگ سو جاتی تھی تو وہ درود شریف پڑھتے تھے اور وہ سن ہونا دور ہو جاتا تھا۔ یہ بہرحال کچھ گزارش تھی آپ سے کہ درود شریف جیسے اعلیٰ عمل کی ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے، اور اصولاً ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ باقی جو بھی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہم سب کو خالص اللہ کی اطاعت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت سارا درود شریف نہ صرف پڑھنے کی توفیق عطا کرے بلکہ درود شریف کی تبلیغ بھی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔